کفار مکہ کی تکلیفیں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں اور مسلمانوں کا ان حالات میں رہنا بے حد مشکل و دشوار ہو گیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں انصار نے انہیں پناہ دی، اور مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی اور کچھ بیمار صحابہ رہ گئے۔ مکہ کے قریش کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو انہیں شک ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو وہاں پہنچ کر اپنے بہت سارے مددگار بنا لیں گے اور بڑے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ وہ ایک ساتھ مشورے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ وہاں ابلیس بھی ایک بوڑھے کی شکل میں آ پہنچا اور ان سے کہا، میں ایک نجدی شیخ ہوں اور جس کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو میں بھی سنوں گا، اور ہو سکا تو میں بھی کوئی نصیحت کی بات کروں گا۔ چنانچہ کفار مکہ نے اسے بھی بٹھا لیا۔ پھر آپس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ نہ جانے کے لیے سازشیں تیار کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں۔ ایک نے مشورہ دیا کہ کہیں دور شہر بدر کر دیں۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی رائے پیش کی، جس کی ابلیس نے پرزور حمایت اور مدد کی، اور تمام قریش مکہ اس سازش میں متفق ہو گئے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ دھوکہ کرتے تھے اور اللہ اپنی پوشیدہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ جب یہ سازش تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کی سازش کی خبر سنائی اور فرمایا کہ آج رات بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کا ذکر فرمایا، تو صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی گزارش کی، جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے اپنے والد اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے توشہ دان تیار کیا، اور اپنے نطاق یعنی کمر بند کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے توشہ دان کا منہ اور دوسرے سے مشکیزہ کا منہ باندھا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے، یعنی دو کمر بند والی۔ راستے سے خبردار ہونے کے لیے ایک نوکر اجرت پر لیا اور 2 اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں، اور اسے بتا دیا کہ 3 روز بعد غار ثور میں اونٹنیوں کے ساتھ پہنچ جائے۔ 1/3 رات گزرنے کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو گھیرے میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کا انتظار کرنے لگے، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بآسانی شہید کر سکیں۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بستر پر میری سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور قریش مکہ کی امانتیں جو وہ آپ کے پاس آپ کے سچا اور امین ہونے کے سبب آپ کے پاس رکھواتے تھے، انہیں واپس کر کے چلے آنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لی اور سورہ یاسین کی شروع کی آیات فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے ہوئے کفار مکہ پر پھینک دیں۔ اس خاک کے پھینکنے کی وجہ سے تمام کفار جنہوں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان سے بآسانی نکل آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ساتھ لے کر غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے سے پہلے خود اندر گئے اور غار کے اندر سے صفائی کی۔ غار میں کچھ سوراخ موجود تھے جنہیں آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر انہیں بند کیا تاکہ اس میں سے کوئی سانپ بچھو نکل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پاؤں ان سوراخوں پر رکھ دیے، پھر عرض کیا اب تشریف لے آئیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، پھر اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ پھر ایک سوراخ سے جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، سانپ نے اسے انہیں کاٹ لیا۔ بہت تکلیف کے باوجود آپ نے حرکت نہ کی کہ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اس صبر میں آپ کے آنسو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا یہاں تک کہ سب درد دور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 راتیں قیام فرمایا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی دن بھر کی تازہ خبر آ کر بتاتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ رات کو بکریاں غار پر لے جاتا اور ان کا دودھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو پہنچا دیتا۔ اس دوران کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے، لیکن غار کے دہانے پر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق مکڑی کا جالا تنا ہوا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تو مکڑی جالا نہ بنتی اور کبوتری انڈے نہ دیتی۔ اس درمیان میں حضرت ابو بکر نے جب ان کی آہٹ سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی کی نظر اپنے قدموں پر پڑ گئی تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات غار میں گزار کر اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بھی خدمت کے لیے ساتھ تھا۔ قریش مکہ نے یہ اعلان عام کروا دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ اعلان سن کر سراقہ بن جعشم نے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ان کے پیچھے نکلا یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امان طلب کی یہاں تک کہ زمین نے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ میں پھر آگے بڑھا، زمین نے دوبارہ میرے گھوڑے کے پاؤں جکڑ لیے۔ میں نے پھر امان طلب کی یہاں تک کہ زمین نے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہمارے متعلق کسی کو نہ بتانا۔ اس کے بعد سراقہ واپس ہو گئے اور راستے میں اگر کوئی انہیں ملتا تو وہ یہ کہہ کر اسے واپس کر دیتے کہ میں ڈھونڈ چکا ہوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں نہیں ہیں۔ ہجرت مدینہ کا سفر جاری رہا یہاں تک کہ منگل کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر معبد عاتقہ بنت خالد کے پاس سے ہوا، جبکہ قوم قحط کا شکار تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے خیمے کی جانب ایک بکری دیکھی تو فرمایا یہ بکری کیسی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ لاغر و کمزوری کی وجہ سے سبب دوسری بکریوں سے پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ اسے دہہ لوں؟ اس نے عرض کیا، اگر آپ اس کے نیچے دودھ دیکھتے ہیں تو دہہ لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر اپنا دست مبارک پھیرا اور بسم اللہ پڑھی تو بکری نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دونوں ٹانگیں چوڑی کر دیں، دودھ اتار لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ دوہنا شروع کیا اور خوب دودھ دوہا اور سب کو پلایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی دودھ دوہا اور معبد کے پاس چھوڑ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد معبد کا خاوند گھر آیا۔ اس نے جو اتنا دودھ دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حالانکہ یہ بکری تو دودھ کا قطرہ بھی نہیں دے سکتی۔ تو معبد نے جواب دیا کہ ایک مبارک شخص آیا تھا جس کا حلیہ شریف ایسا تھا۔ وہ بولا، وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے اب قصد کر لیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہوں، یعنی میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اب ان کی صحبت میں رہوں گا۔ دوستو، یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا واقعہ۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔